তুই মৌলায় মান, তুই উম্মিদ মান, তুই আর মনে মান, তুই আগায় মান, তুই মৌলায় মান, তুই উম্মিদ মান, তুই আর মনে মান। من فقیر شما ای علی رضا، توی سردار من، توی سلطان من. من فقیر شما ای علی رضا، توی سردار من، توی سلطان من. جان رضا جان، جان رضا جان، جان رضا جان، جان رضا جان. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. تمام مومنین کو امام رضا علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. یہ ایام جو امام کے ذکر کے ایام ہیں اور تاریخ میں ایک بہت ہی اہم کردار رہا ہے امام رضا علیہ السلام کا، کیونکہ امام رضا علیہ السلام ایک ایسے عہد میں آئے ہیں کہ جہاں پر وہ خاص کردار اور وہ خاص نقش امام کا ادا ہو سکتا تھا. یوں کربلا کے واقعے کے بعد سے امت مسلمہ کا رجحان اور امت مسلمہ کی توجہ جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی. کربلا کے واقعے سے پہلے جس طرح بنی امیہ کی بڑی سازشوں نے اور بہت زیادہ دولت خرچ کر کے، پروپیگنڈے کر کے، جھوٹے پروپیگنڈے کر کے اور لوگوں کو خرید کر اور مومنین کو قتل کر کے یا ان کو شہر بدر ہونے پہ مجبور کر کے، وہ سارے جو طریقے اپنائے جا سکتے تھے، سارے حربے، خوف اور لالچ، فریب، یہ جو بنیادی حربے ہیں کسی بھی ظالم حاکم کے اور کسی بھی باطل مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے، وہ سارے طریقے پوری مضبوطی سے استعمال کر کے لوگوں کو اہل بیت سے دور کر دیا گیا تھا. بنی امیہ نے اس کے لیے سب کچھ، خاص کر شام کی حکومت میں، معاویہ کی حکومت نے یہ سارے ہتھ کنڈے اپنائے تھے. پوری طریقے سے پیسہ خرچ کیا تھا، دولت، اسلامی دنیا کی دولت کو پوری طرح سے خرچ کیا تھا، وسیع دسترخوانوں کے ذریعے سے اور اشرفیوں اور تھیلیوں کے ذریعے سے، کہ جو لوگ پیسے کے ذریعے سے خریدے جا سکتے ہیں انہیں کمزور کیا جا سکتا ہے. ان کو پیسے کے ذریعے سے یا تو خرید دیا جائے یا ان کی زبان بند کر دیا یا ان کو خاموش کر دیا جائے. پھر اس کے بعد جو لوگ نہیں بکنے کو تیار ہوتے تھے ان کے اوپر خوف مسلط کر کے، ڈرا کے، دھمکا کے اور نہ ماننے پر قتل کر کے یا شہر بدر ہونے پر مجبور کر کے، اور عام لوگوں کو جو ہے وہ فریب دے کر، دھوکہ دے کر، پروپیگنڈوں کے ذریعے سے، باطل پروپیگنڈوں کے ذریعے سے. یہ تین بنیادی حربوں سے اہل بیت علیہ السلام سے، کہ جو امت کی نجات کا ضامن تھے، جن کو رسول اللہ نے اپنے بات کے لیے امت کی نجات کا قرآن کے ساتھ ساتھ ذریعہ قرار دیا تھا، ثقلین قرار دے کر گئے تھے، لیکن بنی امیہ نے امت مسلمہ کو اہل بیت علیہ السلام سے دور کر دیا. یہ ایک اہم موضوع ہے، بڑا موضوع ہے، جس پر امت مسلمہ کو غور کرنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے، لیکن فی الحال ابھی اس کا موقع نہیں. لیکن پھر کیا ہوا کہ کربلا کے واقعے کے بعد، جو کربلا کا دردناک واقعہ اور عظیم قربانیاں اہل بیت علیہ السلام کو دینی پڑی، اور قربانیاں اسلام کو سربلند کرنے کے لیے، چونکہ اہل بیت سے دوری کا نتیجہ تھا اسلام کی شکست، اسلام کی حقیقتوں سے دور ہونا، اسلامی روح سے دور ہونا امت کا. تو اس روح کی طرف پلٹانے کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی اسلام کی طرف امت کا رخ کرنے کے لیے اہل بیت علیہ السلام نے پہلے بھی قربانیاں دی تھیں، بعد میں بھی قربانیاں دیتے رہے، لیکن کربلا کی قربانی ایک عظیم الشان قربانی تھی جو کربلا میں دی گئی. اور کربلا کے واقعے کے بعد سے پھر اس کے بہت سارے اثرات آنا شروع ہو گئے، اور انہی اثرات میں سے یہ تھا کہ امت کا رخ پھر اہل بیت کی طرف ہو گیا. امت دھیرے دھیرے، حتیٰ امام زین العابدین السلام کے زمانے ہی میں امام سے عشق کرتی تھی امت. بہت سارے واقعات ہیں، کبھی انشاءاللہ امام زین العابدین السلام کی سیرت میں گفتگو ہو تو وہاں پہ عرض کیا جائے گا. پہلے بھی عرض کیا جاتا رہا ہے کہ حتیٰ
حاکموں کے لیے احترام نہیں تھا، بادشاہ کو جو ہے، حاکم وقت کو جو ہے یا شہزادوں کو جو ہے مکے تک، جب کعبے تک جانے میں راستہ نہیں ملتا تھا، لیکن امام عبد السلام وارد ہوتے تھے اور راستہ بنتا چلا جاتا تھا اور کعبے تک پہنچتے تھے. تو ایک بہت ہی خاص احترام نہ صرف مدینے میں بلکہ مکے میں اور دیگر سرزمینوں پر اماموں کا شروع ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد جو سختیاں تھیں اس دور میں، بہرحال بنی امیہ کی حکومت کربلا کے واقعے کے بعد ہی اس پر اثر پڑنا شروع ہوا تھا، لیکن بہرحال ایک دور جو گزرا تھوڑا وہ قوت کا دور تھا. تو اس وقت تک امام عبد السلام اتنا علی اعلان درس اور تبلیغ اور بحث نہیں کر سکتے تھے، لیکن لوگوں کو پال رہے تھے، تربیت کر رہے تھے، انسانوں کی تربیت کر رہے تھے. تربیت شدہ انسان مختلف علاقوں میں جا کر مکتب اہل بیت کو بیان کرتے تھے. یہ کام ادھر اہل بیت کے گھرانے سے شروع ہوا تھا، اور ادھر دھیرے دھیرے بنی امیہ کی حکومت جو ہے وہ کمزور پڑتی چلی گئی، یہاں تک کہ کربلا کے واقعے کے بعد صرف تقریباً 70 سال بعد بنی امیہ کی حکومت ختم ہو گئی. وہ حکومت جس کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا تھا کربلا کے واقعے سے پہلے، یہ تصور کیا جاتا تھا کہ یہ حکومت تو اب کوئی ختم ہی نہیں کر سکتا، یہ حکومت تو ہزاروں سال چلے گی. اتنی حکومت وسیع ہو چکی تھی اور اتنی تمام سازشوں کے ذریعے سے اس قدر مسلط ہو گئی تھی وہ حکومت کی، یہ تصور کرتا تھا یہ حکومت تو اب ختم ہونے والی نہیں ہے. لیکن کربلا کا ایک اثر، کربلا کے بہت سارے اثرات ہیں، اس میں سے ایک اثر یہ ہے کہ بنی امیہ کی حکومت بہت جلد جو ہے وہ کمزور پڑنا شروع ہو گئی، اور 70 سال جاتے جاتے بنی امیہ کی حکومت ہی ختم ہو گئی. اور صرف بنی امیہ کی حکومت نہیں بلکہ اس کے بعد جتنی بھی ظالم حکومتیں آئیں، ان ساری حکومتوں کو کربلا کے مکتب سے بہرحال ہمیشہ خوف رہا، اور کربلا نے جو بیداری پیدا کی تھی وہ اس سے بڑی بڑی حکومتیں ہمیشہ خوف زدہ رہیں. لہذا جو دور آگے بڑھا، امام محمد باقر علیہ السلام کا دور، پھر امام صادق علیہ السلام کا دور، کہ یہ دور جو بہت ہی روشن دور تھا اہل بیت کی تعلیمات کے لیے، رسول اللہ کے دین کی حقیقی تعلیمات پہنچانے کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے. یہ بات کبھی عرض کی جا چکی ہے کہ جو ہمارے درمیان میں اتنی کامن اور مشترک چیزیں ہیں، اس کی ایک وجہ یہ کہ امام صادق علیہ السلام کے درس میں امت مسلمہ کے ہر مکتب کے لوگ آتے تھے اور وہاں سے درس لے کے جاتے تھے، تو وہ کامن تعلیمات ان سب تک پہنچتی تھیں. وہ تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شیعہ، اہل سنت، ائمہ جو ان کے ائمہ تھے، جو ہمارے بزرگ صاحب تھے، ان سب کے تک جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم سے تعلیمات پہنچتی تھی، جس کی بنیاد پر بہت ساری چیزیں ہماری 90% سے زیادہ 95% تک کہہ سکتے ہیں کہ ساری چیزیں کامن ہیں. اور یہ وحدت کا بہت ہی بنیادی ذریعہ بھی ہے کہ جو ہماری اتنی ساری چیزیں کامن ہیں تو اس پہ وحدت بہت ہی آسانی سے ہو سکتی ہے اس قرآن کو فالو کرتے ہوئے جو یہ کہتا ہے کہ حتیٰ اہل کتاب اور ہمارے درمیان میں کوئی بھی چیز کامن نہیں، صرف اتنی چیز کامن ہے کہ وہ بھی ایک خدا کو مانتے ہیں، ہم بھی ایک خدا کو مانتے ہیں. تو اسی بات پر جو ہے قرآن دعوت دیتا ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، یا ہم ایک کلمے پر اکٹھا ہو جائیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہیں کرتے، کیونکہ یہ چیزیں کامن تھیں. وہ مسلمانوں کے درمیان میں بہت ساری چیزیں کامن، لیکن کامن چیز ہونے کی وجہ کیا چیز بنی؟ وہ خود اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات. پھر امام صادق علیہ السلام کے دور سے شیعت بہت ہی قوی طور پر جو ہے بہت ہی قوت کے ساتھ آگے بڑھنے لگی. پھر وہ زمانہ تھا جب حکومت تبدیل ہو رہی تھی، لوگوں نے چاہا کہ امام صادق السلام، امام جعفر صادق السلام کو بھی اپنی حکومت کے لیے استعمال کریں بنی عباس نے، لیکن بعض نادان لوگ یا حکومت طلب لوگ جو ہے وہ، یا نہ سمجھنے والے لوگ، وہ نہیں سمجھ پائے، امام نے منع کیا، لیکن پھر وہ بنی عباس کی حکومت تک پہنچنے کا ذریعہ بن گئے. امام صادق السلام نے اپنی بنیادی کام شروع کیے اور وہ تعلیمات رسول اللہ جو دھیرے دھیرے ختم ہو رہی تھیں اسے آ کر دوبارہ زندہ کیا. اور اس کے بعد پھر امام کاظم اسلام کا دور آتا ہے. امام صادق اسلام کی شہادت جس سال ہوئی ہے، روایات کے اعتبار سے امام رضا علیہ السلام کی ولادت بھی اسی سال ہوتی ہے. 148 ہجری امام صادق اسلام کی شہادت بھی ہے اور امام رضا علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ بھی، جو معتبر روایات، ورنہ روایات اور بھی ہیں، الگ الگ روایات بھی موجود ہیں. 153 ہجری بتائی جاتی ہیں، لیکن جس کو ہمارے علماء نے قبول کیا ہے، شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے، کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ مفید و دیگر بزرگان نے، وہ 148 ہجری کی تاریخ ہے امام رضا علیہ السلام کی ولادت تاریخ.
امام رضا علیہ السلام وہ مبارک ولادت ہے امام کی کہ جو سبب بنی وہ جو مکتب تھا جو امام باقر، امام صادق، امام کاظم علیہم السلام کے ذریعے سے جو آگے بڑھ رہا تھا، اس کو امام رضا علیہ السلام کے ذریعے سے ایک بہت ہی زیادہ قوت ملی، اور امام نے جو حکومت کے جو حالات تھے جو بعد میں بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ، ان حالات کی بنیاد پر امام رضا علیہ السلام نے آ کر مکتب تشیع کو، شیعہ مکتب کو تمام امت مسلمہ کے لیے ایک بہت ہی اہم مکتب کے طور پر پیش کیا، چونکہ حکومتی حالات ایسے بنے تھے کہ جس کی بنیاد پر امام رضا علیہ السلام کو زیادہ فرصت ملی۔ امام رضا علیہ السلام پھر دربار میں، درباری جو محافل ہوا کرتی تھی اس میں، اور جو لوگ اٹیچ ہوتے تھے دربار سے اس کے ذریعے سے پوری امت میں امام رضا علیہ السلام نے اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات، اہل بیت علیہ السلام کی حقانیت، اہل بیت علیہ السلام کی ولایت، اہل بیت علیہ السلام کے مکتب کی برتری کی جو رسول اللہ کی تعلیمات اہل بیت کے ذریعے سے پیش کی گئی، وہ امام رضا علیہ السلام کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچی۔ پھر بعد میں تعلیم انشاءاللہ بعد میں آپ کی خدمت میں اور عرض کیے جائیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ